صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، سبحان اللہ۔ رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی دھومیں مچانے آئے ہیں۔ جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں۔ جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، یہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں۔ اور نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لحد کے سرہانے آئے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج 11ویں شب ہے اور پوری دنیا کے اندر عاشقان رسول اپنے آقا کی میلاد کا جشن منا رہے ہیں۔ بہت سارے ملکوں میں آج 12ویں شب بھی ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ہم بھی اپنے آقا کے میلاد کے چرچے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ یقیناً ہر نبی شان والا، ہر نبی بلند مرتبے والا، ہر نبی بزرگی والا، ہر نبی عظمت والا، لیکن اپنا نبی ہر نبیوں سے اعلیٰ ہے، سارے نبیوں سے افضل ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ محمد ہمارے، محمد ہمارے، ایسے نہیں، محمد ہمارے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ کیسی شان والا ہے جس کی شان قرآن یوں بیان کرتا ہے، قد جاءکم برہان من ربکم، کہ محمد شان والے رسول اللہ کی دلیل بن کر کے آئے، اللہ کی برہان بن کر کے آئے، خدا کی وحدانیت کا ثبوت بن کر کے آئے، خدا کی تخلیق کا شاہکار بن کر کے آئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو شان والا رسول ہے اس کا آنا بھی بے مثال ہے اور اس کا جانا بھی بے مثال ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ آتے ہیں تو قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہارے پاس، تمہارے درمیان وہ شان والا رسول آیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لقد جاءکم رسول فرما کر ان کی عظمت کے ڈنکے قرآن بیان کرتا ہے، اور جب وہ نبی جاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ گویا کہ ان کا آنا بے مثال، ان کا جانا بے مثال، ان کی آمد کے واقعات تو آپ نے سنے ہوں گے اور آپ سنیں گے انشاءاللہ، لیکن آج کی محفل حضور کے معصوم بچپن کے حوالے سے ہے۔ آئیے میں اپنے نبی کا معصوم بچپن بیان کروں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہوں گے، آپ کسی بھی وزیر اعظم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ صدر جمہوریہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، آپ بڑے بڑے علماء کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، بڑے بڑے مفکرین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا آج جو لوگ مائک پر بڑی گھن گرج کے ساتھ تقریریں کرتے ہیں یا جن کا فتویٰ بہت زیادہ اعتماد کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، وہ سنجیدہ کب ہوئے ہیں؟ پڑھنے لکھنے کے بعد سنجیدہ ہوئے، شعور پر پہنچنے کے بعد سنجیدہ ہوئے، جوانی پر پہنچنے کے بعد سنجیدہ ہوئے۔ بچپن دیکھیں، کوئی پتنگ اڑاتا تھا، بچپن دیکھیں کوئی سائیکل کی والکلی کھول لیا کرتا تھا، بچپن دیکھیں کوئی سائیکل گرا دیا کرتا تھا، بچپن دیکھیں کوئی سائیکل لے کر کے جاتا تو وہ 1 گھنٹے والی سائیکل 50 پیسے دے کر لے کر کے جاتا اور دن بھر گھماتا اور پتہ نہیں کہاں پھینک کر کے آتا۔ آپ کہیں گے یا اللہ، جسے ہم اتنا بڑا مفتی سمجھتے ہیں وہ بچپن میں اتنا ایسا تھا، لیکن اس کو کوئی عیب نہیں تصور کرتا، اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتا، اس لیے کہ بچپن ہوتا ہی لاؤبالی ہے، بچپن ہوتا ہی لاؤبالی ہے، بچپن ہوتا ہی شریر ہے، اس لیے بچپن کی باتیں بہت زیادہ اعتماد کے
قابل نہیں ہوتی. آپ دیکھیں آج اگر کوئی وزیر اعظم ہے تو اس کا بچپن دیکھیں کہ بچپن کے اندر وہ بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے کبھی باپ کو ایک کک بھی مار دیا کرتا تھا. یہ بچپنا ہوا کرتا ہے. لیکن قربان جائیں میرا نبی کیسا نبی ہے, میرا آقا کیسا آقا ہے. ارے ان کے بچپن کو دیکھتے ہیں تو لوگوں کا بچپن ایسا نظر نہیں آتا, میرے مصطفیٰ کا بچپن جیسا نظر آتا. محمد ہمارے کیسا حسین بچپنا ہے کہ لوگ بڑھاپے میں پہنچ کر اتنے سنجیدہ نہیں ہوتے جتنا میرے حبیب کا بچپن سنجیدہ ہے. اس لیے ہم نبی کا بچپن بیان کرتے ہیں. عام طور پر کسی کا بچپنا جو بڑے ہو جاتے بیان نہیں کیا جاتا, اس لیے کہ کبھی کبھی کسی کو کوئی مجدد کہتا ہے تو ان کا بچپن ایسا تھا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے سر پر بچپنے میں پیشاب کر دیتے تھے. بچپنا ایسا تھا کبھی منڈپ کو آگ لگا دیتے تھے. بچپنا ایسا تھا کبھی ماموں کے برتن میں کتے کا پلا ڈال دیتے تھے. بچپن ایسا تھا. ہمارے نہیں ہے وہ, ہمارے مجدد کی بات الگ ہے, لیکن بات بچپن کی ہے. بچپنا بیان کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. ضروری نہیں کہ جو جوان ہو کر شریف ہو, ضروری نہیں کہ جو جوان ہو کر شریف ہو وہ بچپن میں بھی شریف ہوا کرتا ہے. لیکن قربان جائیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی بھون, اللہ اللہ وہ بچپنے کی بھون, اس خدا باقی صورت پہ لاکھوں سلام. اپنے نبی کا بچپن کیسا تھا, قربان جائیں اللہ اکبر. اسی لیے آپ کسی کے بچپن کو عنوان بنا نہیں سکتے کیونکہ بچپن میں انسان کچھ بھی کرتا ہے, لیکن میرا نبی وہ نبی ہے, میرا آقا وہ آقا ہے جس کے بچپن کو بھی مستقل عنوان بنایا جاتا ہے. اور پھر اندازہ لگاؤ جب نبی کا بچپن ایسا ہے تو نبی کی جوانی کیسی ہوگی, نبی کے اعلان نبوت کے ایام کیسے ہوں گے. آئیے ہم شروع کرتے ہیں نبی کے بچپن سے. حالانکہ میری عقیدت اس بات کو آواز دے رہی ہے کہ میں حضور کی ولادت بھی بیان کروں, لیکن میں کل انشاءاللہ میلاد کے موقع پر جب رات میں 4 بجے ہم بیان کرتے ہیں مرکز پر, تب اس وقت اس کو بیان کریں گے. آج وعدے کے مطابق نبی کا بچپن بیان ہوگا, اس لیے کہ لوگ نبی کو عام بشر کی حیثیت سے پیش کرنا چاہتے ہیں. ہم نبی کا بچپن اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہارے دل میں نبی پاک کی عظمت بیٹھ جائے, آقا علیہ السلام کی تعظیم بیٹھ جائے, کیونکہ قرآن نے ایمان کے بعد تم سے تعظیم رسول کا مطالبہ کیا ہے. اللہ اکبر. اپنے آقا کا بچپن کیسا تھا. مدینہ مکہ مکرمہ کے اندر میرے رسول کی پیدائش ہوئی ہے, آقا کریم کی ولادت ہوئی ہے. جس صبح کو میرے نبی کی ولادت ہوئی اس صبح ایک یہودی جو ہے وہ مکے والوں سے پوچھتا تھا, قریش سے بنی ہاشم سے پوچھتا تھا, اے بنی ہاشم, اے بنو قریش, کیا تمہارے گھر میں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے, کیا تمہارے گھر میں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے. لوگوں نے کہا او بندے بچے تو ہمارے یہاں ہمیشہ پیدا ہوتے ہیں, لیکن تو نے کبھی نہ پوچھا کہ تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے, آج تو کیوں پوچھتا ہے. دیکھو غور کرو, بہت خاص بات عرض کرنے جا رہا ہوں, اور میں یہ وہ روایت پڑھ رہا ہوں جس کو ابن کثیر جیسا بھی لکھنے پہ مجبور ہے. میں یہ وہ بات بیان کر رہا ہوں جس کو شیعہ سنی اور ہر مکتبہ فکر کے عالم نے لکھا ہے کہ جس دن آقا کی پیدائش ہوئی مکے والوں کو نہیں پتا کہ کون آیا ہے, مکے والوں کو نہیں معلوم کون آیا ہے. ایک یہودی ہے جو گھر گھر پہنچ کر کے پوچھتا ہے آج کیا تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا. لوگوں نے کہا بچے تو روز پیدا ہوتے ہیں, بچے تو ہمیشہ پیدا ہوتے ہیں, آج تو کیوں پوچھتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا. اس یہودی نے کہا کہ میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی کی پیدائش پر ایک تارا طلوع ہوتا ہے, وہ تارا میں نے آج طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے, وہ تارا میں نے آج طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو میں سمجھ گیا کہ آج نبی پیدا ہوا ہے تبھی تو وہ تارا طلوع ہوا ہے. اب مسلمانوں بتاؤ, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ چراغاں کرنے کا ثبوت کہاں سے ہے. ہم کہتے ہیں اسی حدیث سے ہے, اسی روایت سے ہے, اسی واقعے سے ہے. کیوں؟ جب لوگ پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تارے طلوع نہیں کرتا, لیکن جب نبی پیدا ہوتا ہے تو نبی کی پیدائش پر اللہ مخصوص تارا طلوع فرماتا ہے. آپ بتائیں جب وہ خدا ہو
ہو کر نبی کی ولادت پہ چراغا کرتا ہے تو ہم بندے ہو کر اگر نبی کی پیدائش پر چراغا کرے تو یہ کیسے گناہ کی بات ہو سکتی ہے؟ بتاؤ، تارے سے روشنی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تارے سے چمک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اور وہ یہودی کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ تارا دیکھا جو نبی کی پیدائش پر طلوع ہوتا ہے۔ پتا چلا کہ تارے روز روز، ہر تارا روز روز نہیں چمکتا، بلکہ کچھ تارے ایسے ہیں جس کو خدا چھپا کر کے رکھتا ہے اور وہ صرف نبی کی پیدائش کے وقت طلوع ہوتا ہے۔ پتا چلا اوروں کی پیدائش اور ہے اور نبی کی پیدائش اور ہے، اسی لیے تو تارا طلوع ہوا۔ اچھا، اس یہودی کو کیسے پتا چلا کہ تارا نبی کی پیدائش پر طلوع ہوتا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں نے توریت میں پڑھا ہے۔ اس نے بتایا کہ میں نے توریت میں پڑھا ہے۔ توریت میں پڑھا ہے، کیا پڑھا؟ کہ جب آخری نبی پیدا ہوگا تو ایک مخصوص تارا طلوع ہوگا، اسی پیدائش کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب توریت میں نبی کا میلاد لکھا گیا ہے، توریت میں رسول اللہ کا میلاد لکھا گیا ہے اور بیان کرنے والا اللہ ہے اور لانے والے موسیٰ ہیں، تب آپ مجھے بتائیں جب موسیٰ بھی میلادی ہے اور خدا بھی میلاد بیان کرتا ہے تو میلاد منانا بدعت کیسے ہوا؟ بدعت تو اس کو کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے دور میں نہ ہو اور بعد کے دور میں حضور کی سنت کو مٹانے کے لیے اس کو ایجاد کیا جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو اس سے کون سی سنت مٹ رہی ہے؟ یہ تو جناب موسیٰ بیان کر رہے ہیں اور توریت کی زبان میں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! پتا چلا کہ صرف ہم ہی میلادی نہیں ہیں بلکہ موسیٰ بھی میلادی ہے، حضرت موسیٰ بھی میلادی ہے۔ جس کو میلاد سے چڑ ہے وہ ذرا کہہ دے کہ میں موسیٰ کے مذہب سے ہٹا ہوا ہوں، یعنی عقیدہ موسیٰ علیہ السلام سے ہٹا ہوا ہوں۔ ارے صرف موسیٰ صف میں نظر نہیں آتے، آدم کہتے ہیں وہ آنے والے ہیں، نوح کہتے ہیں وہ آنے والے ہیں، موسیٰ کہتے ہیں وہ آنے والے ہیں، اللہ اکبر! جبریل بھی کہتے ہیں وہ آنے والے ہیں، حضرت یوسف کہتے ہیں وہ آنے والے ہیں، یعقوب کہتے ہیں وہ آنے والے ہیں۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے انہوں نے کہا آنے والے ہیں اور ہم آنے کے بعد کہتے ہیں وہ آ چکے ہیں، وہ آ گئے ہیں، وہ آ چکے ہیں، وہ آ گئے ہیں، وہ آ چکے ہیں، وہ آ گئے ہیں۔ زبان تو ایک ہی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ تو وہ یہودی کہتا ہے کہ میں نے وہ تارا طلوع ہوتے ہوئے دیکھا جو نبی کی آمد پر طلوع ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا اللہ تو خدا ہے، تو تارے چمکاتا ہے، ہم بندے ہم تارے نہیں چمکا سکتے، تو ہم اپنے گھروں کو لائٹوں سے چمکا دیں گے، ہم اپنے گھروں کو لائٹوں سے چمکا دیں گے۔ اس نے کہا لوگوں، اب توجہ فرمائیں، میرے نبی کا بچپن، اس نے کہا لوگوں ایک تارا دیکھا ہے جو نبی کی آمد پر طلوع ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ عبداللہ کے گھر بیٹا آیا، عبد المطلب کے گھر پوتا آیا ہے، کہا لے کر چلو گے، اس کی زیارت کراؤ گے؟ لوگ اس یہودی کو لے گئے، اس نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، اس نے کہا کہ ان کی پیٹھ دکھاؤ، اس نے کہا ان کی پیٹھ دکھاؤ۔ توجہ فرمائیں، اس نے کہا ان کی پیٹھ دکھاؤ۔ جیسے اس نے پیٹھ دیکھی وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ جب وہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑا اس کو ہوش میں لایا گیا۔ اس نے کہا کیا بات ہے بچے کی پیٹھ دیکھ کر تو بے ہوش کیوں ہو گیا تھا؟ اس نے کہا ان کی پیٹھ پر مہر نبوت ہے، مبارک ہو اے اسماعیلیو، مبارک ہو، بنی اسرائیل سے نبوت نکل کر بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی ہے، اور اے مکے والو اب تم عرب کے سردار اور تاجدار بنا دیے جاؤ گے، دنیا تمہاری سرداری تسلیم کرے گی، تم سردار ہو۔ آپ مجھے بتائیں حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی پشت پر مہر نبوت تھی۔ توجہ آپ کی، ان کی پشت پر مہر نبوت تھی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو 40 سال کے بعد نبوت نہیں ملی، کیونکہ اگر نبوت 40 سال کے بعد ملتی تو مہر نبوت بھی 40 سال کے بعد ملتی، کیونکہ جب کسی کو وزیر بنایا جائے گا تو کرسی اس کو اسی وقت دی جائے گی، جب کسی کو بادشاہ بنایا جائے گا تو اسٹیمپ اس کو اسی وقت دیا جائے گا۔
पता चला 40 साल के बाद बादशाह बनाना है और 40 साल पहले स्टैंप दे दिया जाए, ये तो आज की हुकूमतों के भी खिलाफ है। तो जिस दिन बादशाह बनाया जाता है उसी दिन स्टैंप और मुहर दी जाती है। अल्लाह अकबर। तो मेरे अल्लाह ने मेरे रसूल को पैदाइशी तौर पर नबी बना करके भेजा, इसीलिए तो मुहर भी अता फरमाई, मुहर भी दे करके भेजी। जो लोग ये कहते हैं कि 40 साल के बाद नबूवत मिली, जरा वो सबूत तो पेश करें कि फिर ये मोहरे नबूवत क्यों थी। अच्छा एक बात बताऊं कि कंपनी का जो है वो की अशिया ना हो और कंपनी की मुहर उस पर लग जाए, ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं कि बच्चा बड़ा होकर के 12वीं पास करेगा और पैदा होने के दिन ही उसको 12वीं का रिजल्ट और सर्टिफिकेट दे दिया जाए, ये लीजिए आप एसएससी के डिग्री होल्डर हैं, एचएससी के डिग्री होल्डर हैं। बताओ ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, जिस दिन आदमी डिग्री वाला होता है उसी दिन उसको डिग्री की सनद दी जाती है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम मोहरे नबूवत पैदाइशी तौर पर लेकर आए थे और वो कोई ढकी छुपी चीज नहीं थी, बल्कि उसको यहूदियों ने भी देखा, मुशरिकीन ने भी देखा, तभी तो कहा कि ये मोहरे नबूवत लेकर के आया है। और अल्लाह अकबर। इसी पे बस नहीं, मेरे रसूल की अम्मी फरमाती है जब वो पैदा हुए तो पेशानी को जमीन पे रख करके कहा रब्बे हबली, रब्बे हबली, बोले रब्बे हबली, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श, उम्मती मेरी उम्मत को बख्श दे। आप मुझे बताएं, अगर किसी से पूछे भाई तेरे बच्चे कितने हैं, वो कहेगा कि है तो 5 लेकिन अभी शादी नहीं हुई, होने वाले हैं। ऐसा हो सकता है? बोलो कोई बच्चा पैदा होने से पहले बाप बन सकता है? बोले बोले बन सकता है? नहीं बन सकता। बाप किसे कहते हैं? बोलो जिसके बच्चे होते हैं। अच्छा अगर कोई ये कह दे, जैसे हाफिज गुफरान साहब कह दें कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कहूं मेरे 3 बच्चे हैं, कोई कहे मेरे 5 बच्चे हैं, फिर आप पूछेंगे अच्छा सैयद साहब आपके 3 बच्चे हैं तो क्या आपकी शादी हो गई? तो हम झुंझला करके कहेंगे कि क्यों आपके मोहल्ले में कोई शादी से पहले अब्बा बनता है? और जो शादी से पहले अब्बा बनता है क्या वो स्टेज पर कहता है कि मैं 3 बच्चों का बाप हूं? अरे वो तो छुपाएगा छपाएगा तो नहीं। जिसकी शादी के बाद बच्चे होंगे वो फक्र से कहेगा कि मैं इतने बच्चों का बाप हूं। इसका मतलब अगर मैंने आकर के ये कह दिया कि मेरे इतने बच्चे हैं तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी शादी कब हुई। अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरे बच्चे या किसी के बच्चे हैं तो आप, अगर आपके पास दिमाग है, आपके पास अक्ल शऊर है, तो आप उससे कतान नहीं पूछेंगे कि आपकी शादी हुई या नहीं हुई, इसलिए कि बच्चे उसी के होते हैं जिसकी शादी हो जाती है और उम्मती उसी के होते हैं जिसके पास नबुव्वत हुआ करती है, जिसके पास नबुव्वत हुआ करती है। अब आका फरमा रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, मेरी उम्मत को बख्श दे। तो गोया के बता रहे हैं अरे जिसकी शादी होती उसी के तो बच्चे होते हैं और वो जो नबी होता है उसी के तो उम्मती होते हैं। हुजूर कहते मेरी उम्मत को बख्श दे। गोया के आका बता रहे हैं कि मैं उम्मत वाला हूं और उम्मती उसी के होते हैं जो नबी हुआ करता है। तो गोया कि आमिना की गोद में आने वाला सिर्फ आमिना का बेटा नहीं है बल्कि उम्मत का नबी आ रहा है, उम्मत का रसूल आ रहा है। तो हुजूर उस वक्त भी नबी थे जिस वक्त आदम और हव्वा मिट्टी और पानी के दरमियान की मंजिलें तय कर रहे थे। अब कुर्बान जाएं हुजूर अलैहिस्सलाम का बचपना किस तरह गुजरता है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा हलीमा सादिया कहती हैं कि अरब का दस्तूर था, अरब के अंदर दस्तूर था कि बच्चों को देहात के माहौल में रखा जाता था, क्योंकि शहर के अंदर वो माहौल नहीं होता था जो देहातों में। आप कभी शहर से निकलकर, कभी कभी हम लोग भी बयान के लिए किसी देहात में जाते हैं तो दिल कहता है कि कुछ दिन यहीं रह जाएं, क्योंकि मालेगांव में जो है वो कारों की आवाज़ है, बाइक की आवाज़ है, लुम की आवाज़ है, चिल्लम चिल्ली है, चीख पुकार है, ये सब है। देहात का माहौल पुरसुकून, इत्मीनान बख्श, सीधे साधे लोग, भोले भाले लोग, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग होते हैं ना।
اللہ اکبر. تو کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ وہاں رک جائیں. پھر وہاں کے جانور, وہاں کے پرندے, وہاں کے پھولوں کی خوشبو اور وہاں کے چند مکانات اور کھلا کھلا ماحول, وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں, وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی فضائیں, تو دیہات اچھا لگتا ہے. اسی طرح عرب کے لوگ چاہتے تھے کہ اپنے بچوں کو صحت مند رکھنے کے لیے وہ اپنی بیویوں کا دودھ پلانے کی بجائے وہ دائیوں کا دودھ پلاتے تھے. اس لیے کہ جو عورت دودھ پلاتی ہے اس کی صحت میں کمزوری آتی ہے, تو جلدی سے عورت بیوی ان کی خدمت کے لیے تیار ہو جائے. تو وہ لوگوں کا یہاں رواج تھا, ایک تو یہ کہ وہ دیہات کے اندر دائیوں کا دودھ پلائے. دوسری چیز, دیہات کے اندر مشقتیں اور محنتیں بہت ہوتی ہے, تو وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے پر مشقت زندگی گزاریں تاکہ ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائے. اسی لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مرد کا جسم نرم نازک اچھا نہیں لگتا, مرد کا جسم جو ہے وہ طاقت و توانا اور سخت اور مضبوط اچھا لگتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, نازک جسم تو عورتوں کے ہوا کرتے ہیں, مردوں کا جسم طاقتور ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. تو وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ دیہات کی دوڑ دھوپ کے اندر ہمارے بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوگی. تیسری چیز یہ ہے کہ دیہات والے جو ہے وہ زبان فصیح بولتے تھے, یعنی کہ زیادہ بہتر کلام کرتے تھے, آج کل کے دیہاتیوں کی طرح نہیں. اس طرح کی بہت ساری وجوہات تھی. تو اس وقت یہ تھا کہ عورتیں دیہاتوں سے آتی اور مختلف موسموں میں آتی اور بچوں کو لے کر کے جاتی. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میرا تعلق قبیلہ حوازن سے تھا, اور یہ جو حلیمہ تھی یہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی مذہب رکھتی تھی, یہ بنو حوازن سے تعلق رکھتی تھی اور یہ سعدیہ قبیلے سے تعلق رکھتی تھی, اور اس کا نام حلیمہ تھا. حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ موسم کے اعتبار سے چونکہ بہت قحط سالی ہمارے دیہات میں تھی, اتنا قحط تھا کہ عورتوں کے سینے خشک ہو گئے تھے اور جانور چلنے کے قابل نہ تھے. ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو مکہ شہر جائیں گے, وہاں سے بچے لائیں گے اور بچوں پر جو اجرت ملے گی اس سے ہم اپنا گزارا کریں گے. ہم پہنچے, آپ بڑی مشہور روایت ہے, میں اس کی طرف تفصیل میں نہیں جاتا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میری سواری کمزور تھی, بیٹھ جاتی تھی. قافلے والوں نے مجھے کہا حلیمہ ہم تیرے لیے رک نہیں سکتے, اس لیے ہم چلے, اور وہ چھوڑ کر مجھے چل دیے. وہ پہلے پہنچے, پہلے پہنچنے کے بعد انہوں نے مالدار گھرانوں کے بچے لے لیے, اور اس کے بعد جب وہ لے کر کے نکلنے لگے تب میں اپنی اونٹنی کو لے کر, اپنی سواری کو لے کر کے چلی. میرا جو قافلہ تھا وہ 4 نفری قافلہ تھا, ایک میرا شوہر, ایک میرا بیٹا عبداللہ جو میرا دودھ پیتا تھا, ایک میری بیٹی شیمہ. اس طرح سے یہ 4 نفری قافلہ جب مکے کی زمین پہ قدم رکھتا ہے, چہرے پیلے پیلے تھے, آنکھیں اندر کو تھی, کپڑے پھٹے پرانے تھے, غربت ظاہر تھی, اس لیے پہلے لوگ بچے تو دے ہی چکے تھے, لیکن جو بچے کچھ بچے تھے وہ اپنی غربت کی وجہ سے کوئی دینے کے لیے تیار نہ تھا. آخرکار جو لوگ آئے وہ لے گئے. اس کے بعد میری ملاقات عبد المطلب سے ہوئی. عبد المطلب کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ ان کے یہاں ایک پوتا ہے اور ان کے یہاں ایک بچہ ہے, میں وہاں جا کر کے مانگ لاؤں. عبد المطلب سے میری ملاقات ہوئی. عبد المطلب نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا حلیمہ. تیرا قبیلہ کیا ہے, کس قبیلے سے تیرا تعلق ہے؟ میں نے کہا بنو سعد سے. کہا اچھا, سعد مطلب نیک, حلیمہ اور حلم یعنی کہ نیکی اور حلم جہاں دونوں ہو جائے تو میرے بچے کو وہی دودھ پلائے گی. اور آپ فرماتے ہیں لیکن حلیمہ سن لے کہ میرا بچہ یتیم ہے, میرا پوتا یتیم ہے, بہت زیادہ انعام و اکرام نہ ملے گا. میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا, ایک کام کرتے ہیں, دیکھو جی ہم خالی جائیں لوگ اپنا مذاق اڑائیں گے, تو ایک کام کرتے ہیں یتیم بچہ ہی لے کر کے چلتے ہیں. خالی جانے سے اچھا ہے کہ یتیم لے جائیں تاکہ لوگ مذاق نہ اڑائیں. اللہ اکبر. میرے شوہر نے مجھے خوشی سے اجازت دے دی, ٹھیک ہے. عبد المطلب نے کہا چلو, لیکن حلیمہ سنو, میرا جو پوتا ہے نا وہ ہر ایک کا دودھ نہیں پیتا, پہلے میں دیکھوں گا وہ تیرا دودھ پیے گا تب تیرے سپرد کروں گا, ورنہ میں یوں ہی تیرے سپرد نہ کروں گا. حلیمہ کہتی ہے کہ میرے سینے تو خشک تھے, میرا بچہ پوری رات روتا تھا, اس کو خود کو دودھ میسر نہ آتا تھا, لیکن میں نے یہ سوچا کہ چلو اب تقدیر کے ہاتھوں, یا تو جیتیں گے یا تو ہاریں گے. اب جتائے گی تو تقدیر, ہرائے گی تو تقدیر. جیسے ہی میں نے آمنہ کے مکان میں قدم رکھا تو میں نے کیا دیکھا, ایک سفید کپڑے میں محمد کو لپیٹا گیا تھا. محمد ہمارے
محمد کو سفید کپڑے میں لپیٹا گیا تھا۔ میں حضور علیہ السلام کا نام بار بار محمد محمد نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ میرا مسلک ادب ہے، ہم القابات سے حضور کا نام لیتے ہیں، لیکن یہ بات میں حضرت حلیمہ کی نقل کر رہا ہوں، تو اب حلیمہ جو کہتی ہے میں انہی کی بات نقل کروں گا۔ جب میں اپنے طور پر آقا کا نام لوں گا تو پھر انشاءاللہ القابات کے ساتھ لوں گا۔ میں حلیمہ کے جملے اس لیے نقل کرنا چاہتا ہوں تاکہ مکمل حلیمہ کی بات آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ حلیمہ کہتی ہے، کیونکہ ابھی اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء، اس کو پتا نہیں ہے۔ وہ تو بس اتنا جانتی ہے یہ عبداللہ کا در یتیم ہے، یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، یہ آمنہ کا بیٹا ہے، یہ ابو لہب کا بھتیجا، یہ جو ہے ابو طالب کا بھتیجا، اس کو اتنا ہی معلوم ہے، اس سے زیادہ اس کو کچھ نہیں پتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے جب میں محمد سے ملنے کے لیے گئی تو ایک سفید کپڑے کے اندر ان کو لپیٹ کر کے رکھا گیا تھا اور نیچے ہرے رنگ کی سبز چادر بچھی ہوئی تھی اور وہ اس میں سو رہے تھے۔ میں نے اتنا خوبصورت بچہ، اتنا حسن والا بچہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں بہت سے بچوں کو دودھ پلا چکی تھی لیکن اتنا حسن والا بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بچے جو جوانی کے اندر جو ہے وہ بہت بھدے لگتے ہیں، وہ بچپنے میں بھی اچھے لگتے ہیں، بچے پیارے پیارے لگتے ہیں، بچے بڑے اچھے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی دیکھنا ہے تو آپ بچوں کو دیکھیں، ان کا کھیلنا جدا، ان کا انداز جدا، ان کی طبیعتیں جدا، وہ پاک دل رکھتے ہیں، وہ صاف دل رکھتے ہیں، اسی لیے ان کے چہرے چمکتے ہیں، ان کے نرم نرم گال ہوتے ہیں، ان کے نرم نرم بال ہوتے ہیں، ان کے مسکراہٹوں پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے، ان کے پیر بھی بڑے حسین ہوتے ہیں، ان کے تلوے بھی بڑے حسین ہوتے ہیں۔ ارے جب سب کے بچے اتنے شیریں ہوتے ہیں تو آمنہ کا لال کتنا پیارا ہوگا، عبداللہ کا لخت جگر کتنا حسین ہوگا۔ میں ان کو حسین کہوں تو کس منہ سے کہوں، کیونکہ وہ تو سراپا حسن ہے۔ آمنہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جیسے میں نے محمد کو دیکھا، پیاری پیاری آنکھوں کو بند کر کے سو رہے تھے، جیسے میں نے ان کو دیکھا ان پر میں ایسے فدا ہو گئی کہ میں نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا، جیسے میں نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا، میرا ہاتھ رکھنے کی دیر تھی کہ انہوں نے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ یاد رکھیے ابھی حضور کی عمر صرف 7-8 دن کی ہے، آقا کی عمر کتنی ہے؟ صرف 7-8 دن کی ہے۔ محمد ہمارے، پیچھے والے بھی ذرا بول دیں محمد ہمارے۔ میں اس انداز سے تقریریں نہیں کرتا، لیکن چونکہ میرے رسول کا بچپن بیان کر رہا ہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچپنے کا بھرپور لذت لے کر ایک بچے کی طرح اپنے حضور کی عظمت کو بیان کروں، تاکہ آپ حضور کے بچپن کا مکمل طور پہ لطف لے سکیں۔ ذرا کہہ دیجئے یہاں سے وہاں تک، دائیں سے بائیں تک، بیٹھے کھڑے سب لوگ کہہ دیں محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ بچے کم سے کم 3 مہینے تک پیدا ہونے کے بعد سے لے کر 3 مہینے تک جب بھی نیند سے اٹھتے ہیں تو روتے روتے اٹھتے ہیں۔ 6 مہینے تک یہ عادت کچھ کم ہوتی ہے اور 1-2 سال میں یہ عادت ختم ہو جاتی ہے، لیکن 3 مہینے کا کسی کا بھی بچہ پیدا ہونے سے لے کے 3 مہینے تک جب بھی وہ اٹھے گا تو روتے روتے اٹھے گا۔ لیکن یہ میرا رسول ہے، جب یہ نیند سے اٹھتے ہیں تو مسکرا مسکرا کر کے اٹھتے ہیں۔ پتا چلا نبی بچپنے میں بھی کسی کی طرح نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ورنہ رونے والوں سے پوچھو ماں کی نیند کیوں خراب کرتا تھا، جوان ہو کر کے آواز بٹھاتا ہے تقریر میں نبی میری طرح، امی سے پوچھ کے رات رات پر جگتی کس کے لیے تھی۔ ارے اللہ اکبر، دن کو اٹھ کر کے کہتی یہ تو سونے بھی نہیں دیتا، کیسا بچہ ہے، پوری پوری رات روتا ہے۔ لیکن یہ میرے نبی کا بچپنا ہے کہ حضور نہ رات کو روتے ہیں نہ دن کو روتے ہیں، بلکہ پیدا ہوئے بھی تو مسکراتے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق نے فرمایا کہ بخشا جس کا بچپنا اتنا بے مثال ہو۔ اچھا جتنی باتیں کر رہا ہوں ہوا میں نہیں، کتاب سے کر رہا ہوں، جس کو شک ہو کتاب دیکھیں، اور ان لوگوں کی کتاب جن کو بخاری کے شارحین ہونے کا شرف حاصل ہے، ان لوگوں کی کتاب جن کو لوگ محقق علی الاطلاق کہتے ہیں، ان کی کتاب جن کو روزانہ رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا تھا، ان کتابوں سے میں بیان کر رہا ہوں حضور علیہ السلام کا بچپن۔ لیکن حلیمہ کہتی ہے ابھی چند دن کے پیغمبر ہیں، ہاتھ رکھا تو اٹھا، آنکھیں کھولی، مسکرا دی، جس کی تسکین سے
روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ایسے نبی کو ہم نے اپنی طرح کہنا شروع کیا، ایسے نبی کے میلاد پہ ہم نے اعتراض کیا جس کا بچپن اتنا بے مثال۔ مسلمانوں اختلاف نہ کرو، اپنے نبی کی طرف آؤ، اپنے آقا کی تعظیم کی طرف آؤ، اپنے آقا کی محبت کی طرف آؤ۔ کتنے کم نصیب ہے وہ لوگ، کتنے کم نصیب ہے جو بیٹی کی شادی پر تو لائٹنگ لگاتے ہیں لیکن نبی کی پیدائش پر گھروں کو نہیں جگمگاتے اور کہتے ہیں یہ فضول خرچی ہے۔ میں کہتا ہوں بتا، قبر میں تیری بیٹی تجھے بچانے آئے گی؟ نہیں، آمینہ کا لال جو بچانے آئے گا اس کے میلاد پر آپ لائٹنگ نہیں لگاتے۔ آپ کہیں گے سنت ہے یا فرض؟ میں کہتا ہوں نہ سنت ہے نہ فرض۔ بیٹی کی شادی پر لائٹنگ لگانا سنت ہے یا فرض؟ نہ سنت ہے نہ فرض۔ کیوں لگاتے ہو؟ کہ بیٹی کی محبت کا تقاضا ہے اس لیے لگاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جب بیٹی کی محبت کے تقاضے میں منڈپ اور لائٹنگ لگ سکتی ہے تو کیا نبی کی محبت کے تقاضے میں نہیں لگ سکتی؟ مجھے بتاؤ، کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول حضور کی پیدائش کا دن نہیں۔ میں نے کہا چھوڑ، میں بہت نیوٹرل ہو کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ 12 ربیع الاول نہیں نا پیدائش کا دن، ٹھیک ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے کہ نہیں پیدائش کا مہینہ؟ بول، چھوڑ دے تاریخ کی بات چھوڑ۔ حضور کی میلاد کا مہینہ ربیع الاول ہے یا کوئی اور؟ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ربیع الاول ہی کے مہینے میں حضور کی پیدائش ہوئی۔ کہ ٹھیک ہے 12 کو نہ لگا، 1 کو تو لگا، 12 کو نہ لگا، 2 کو تو لگا۔ بتاؤ کیا حضور کا تم پہ احسان نہیں؟ منکرو، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا؟ ٹھیک ہے نا، اگر ہم 12 کو لگاتے ہیں یہ ہماری اپنا معاملہ ہے، لیکن میلاد کے مہینے پر تو سب کا اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے۔ کیوں نہیں لگاتے؟ جب 15 اگست پہ پرچم لہرایا جا سکتا ہے تو میلاد مصطفیٰ پر کیوں نہیں؟ 15 اگست پر تو اتنی پابندی سے ہم بھی لگاتے، ہم انکار نہیں کرتے۔ 15 اگست کو یوم آزادی ہم مناتے، منانے کی بات کرتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی 10 بائی 10 کی آفس ہوتی ہے تو وہاں بھی پرچم کشائی ہوتی ہے، اور نبی کی میلاد پر بلڈنگ بھی خالی خالی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں نبی کے لیے محبت کا کوئی گوشہ نہیں ہے۔ جہاں محبت ہوتی ہے آپ سب کرتے ہیں۔ میرے بھائی، میں صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میرا مقصد صرف تعظیم رسول بتانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی محبت بچے بچے کے دل میں پیدا ہو جائے، بس اسی لیے ہم یہ باتیں کرتے ہیں، ورنہ ہمیں کیا کسی سے لینا ہے؟ ارے یہ مقدر کی بات ہے، کوئی بیٹے کا برتھ ڈے مناتا ہے، کوئی رسول اللہ کا میلاد مناتا ہے۔ کون سے مسلک میں بیٹے کی پیدائش پہ مالیگاؤں میں پیڑے نہیں بٹتے؟ مولوی کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو پیڑے بٹتے ہیں، مفتی کے گھر پیدا ہوا تو پیڑے بٹتے ہیں۔ ارے نادان، الیکشن میں کوئی جیتے تو پیڑے بٹتے ہیں، نبی کی آمد پر نہیں بٹ سکتے، نبی کی آمد پر نہیں بٹ سکتے۔ سوچو تو صحیح۔ اب بتائیے، مجھے کسی کی طرف نہیں جانا، صرف آپ کو سمجھانا ہے۔ الیکشن میں پیڑا کیوں بٹا؟ اس لیے کہ آپ کو الیکشن جیتنے کی خوشی ہوئی، تبھی تو بٹا پیڑا۔ بیٹے کی آمد پہ پیڑا کیوں بٹا؟ کیونکہ بیٹے کی پیدائش پر آپ کو پتا چلا جس کو جب خوشی ہوتی ہے وہ مٹھائی تقسیم کرتا ہے۔ تجھے بیٹا پیدا ہونے پہ خوشی ہوتی ہے، ہمیں 12 ربیع الاول کے دن نبی کی آمد پر خوشی ہوتی۔ اچھا، میرا کالر پکڑ لیا آپ نے، تو کیا نبی ہر سال پیدا ہوتے؟ آپ ہر سال پیڑا بانٹ رہے ہیں سید صاحب، آپ ہر سال لائٹنگ لگا رہے ہیں اور لگانے کی بات کرتے ہیں، تو کیا ہر سال نبی پیدا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا اتنی دور کی کوڑی نہ لاؤ، وہ تو بولو ہر سال شب قدر مناتے ہو کہ نہیں مناتے؟ شب قدر وہ رات ہے، شب قدر وہ رات ہے کہ سب مناتے ہیں، سب مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ اور قرآن بھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہے نا؟ کیوں یہ شب قدر ہے؟ اس لیے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں کیا نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا۔ میں کہتا ہوں 1450 سال سے ہر سال شب قدر منا رہے ہو، سب مناتے ہیں، کیا ہر سال قرآن نازل ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے ہر سال قرآن نازل نہیں ہوتا، قرآن تو ایک ہی بار نازل ہوا، لیکن ہم سال اس کے آمد کا